إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. حضرات محترم، سورۃ صاد کے آغاز میں اللہ رب العزت جو بات فرما رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے الہ واحد کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم ہمارے باپ دادا جن بے شمار الہوں کو پکارتے تھے انہیں چھوڑ کے ایک خدا کو پکارتے، یہ ان کے عقیدے میں بہت بڑی صد پڑی تھی. اور کفار کا اور کمینے لوگوں کا ہمیشہ وتیرہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بات کی جائے تو الٹا الزام تراشی کرتے ہیں، یعنی حق بات کے مقابلے میں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ الزام تراشی کر کے دوسرے کو دفاعی پوزیشن پہ لے آتے ہیں. تو ان بدبختوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہا، نعوذ باللہ مجنون بھی کہہ دیا، جبکہ یہ سب کے سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکے کے نوجوانوں میں منفرد ہیں، اور آپ نے ان لوگوں کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی کہ میں نے ایک لمبی مدت 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے متعلق یعنی یہ بات کہنے سے پہلے ان سے پوچھا میرے متعلق تمہارا کیا تصور ہے؟ تو سب نے بیک زبان یہ بات کہی تھی کہ آپ کو ہمیشہ سچا اور امانتدار پایا. لیکن جیسے ہی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے الہ واحد کی بات کی تو سب بدک کے اپنی زبان میں جو آیا انہوں نے کہا. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کے بعد اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے بے شمار انبیاء کا، ان کی قوموں کا، ان پہ آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ کیا، اور اب رخ میں پھر اسی طرف موڑتے ہوئے آیت نمبر 65 سے اللہ رب العزت بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر انہیں فرما دیجئے انما انا منذر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، میرا الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ کون ہے؟ اس کی 5 صفتیں بیان یہاں فرمائی جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی. پہلی صفت الواحد، اللہ اکیلا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اکیلا نہیں کہہ سکتا، اس کا کوئی باپ ہوگا، کوئی ماں ہوگی، ایسے تو دنیا میں نہیں
یہ ممکن ہے اس کا بہن بھائی نہ ہو، لیکن ماں باپ تو ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ الواحد، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو واحد ہے۔ القہار، جس جیسا طاقتور کوئی نہیں، جس کے قہر سے اگر وہ غصے میں آ جائے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ انسان دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے بڑی حکومت کی ہے۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ تو کوئی ایسا بندہ نہیں جسے آسمانوں پہ حکومت ہو، جس کی زمینوں پہ اور جو درمیان ہے ہر چیز پہ حکومت ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کسی کو نہیں ملی، لیکن انہیں بھی محدود کنٹرول تھا، ہر چیز پہ نہیں تھا۔ جن چیزوں پہ کنٹرول دیا اللہ نے کہا میں نے دیا ہے، اور اللہ وہ ذات پاک ہے جن سے کسی نے کچھ نہیں ادا کیا، اس کی اپنی سب کچھ۔ مخلوق میں سے جو بھی ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ وہ ذات پاک ہے جو عطا کرتی ہے۔ کہا اللہ وہ ذات پاک ہے رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے۔ العزیز، وہ ہر چیز پہ غالب ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ الغفار، یہ ساری قوتیں طاقتیں ہونے کے باوجود وہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں جس کے پاس طاقت ہو وہ اپنی طاقت ہمیشہ استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہونے کے باوجود الغفار کو معاف کرتا ہے۔ جب بھی اس کی بارگاہ میں کوئی آ کے معافی طلب کرے اللہ اسے نامراد نہیں بلاتا۔ اگر وہ خیر اپنے اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے آیا ہے، تو اللہ اسے اپنے دربار سے جو ہے نکالتا نہیں ہے، اسے معاف کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پاک پیغمبر سے فرما دیجئے، حق قل ہوا نبأ عظیم، میں تمہیں ایک عظیم بات کی خبر دے رہا ہوں۔ انتم عنہ معرضون، لیکن تم اس سے اعراض کر دو۔ یعنی آپ انہیں خبر دیتے تھے الہ واحد کی جو سچ ہے، وہ جن بے شمار معبودوں کو پوچھتے تھے وہ سب جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یوم الحساب کی خبر دیتے تھے، وہ کہتے تھے مر کے مٹی ہو جانا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو نبی کریم فرماتے تھے وہی سچ ہے، جو لوگ سوچتے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر کو کہو ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، میرے پاس علم نہیں کہ ملأ الاعلی یعنی اللہ کے آسمانوں کے اوپر جہاں فرشتے رہتے ہیں، اذ یختصمون، ان کا تکرار کس بات پہ ہو رہا ہے؟ ان یوحى الی انما انا نذیر مبین، مجھے تو اسی چیز کا پتہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، میں تو ظاہراً ڈرانے والا ہوں۔ ملأ الاعلی میں جو تکرار ہوا اللہ نے پھر اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکہ، جب اللہ نے اذ قال ربک، جب تیرے رب نے للملائکہ کی فرشتوں سے کہا انی خالق بشر من طین،
چکنی مٹی سے انسان پیدا کرنے لگا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے مکمل کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اس میں جان ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں سارے فرشتوں نے میرے حکم کی اطاعت کی، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس اڑ گیا. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافر ہو گیا، کافروں میں سے ہو گیا. یہ بات سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر ایک فرشتوں کی جماعت میں اپنی نیکی، اپنے تقوی کی وجہ سے بہت بلند مقام پہ پہنچ جائے تو اللہ کی نافرمانی تکبر کی وجہ سے کرے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے، اس پہ لعنت ڈال دیتے ہیں. تو اے حضرت انسان، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم زندگی میں کتنے معاملات ہیں جہاں اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، ہم انکار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، العیاذ باللہ. تو اس کے بعد اللہ نے اس شیطان سے، اس ابلیس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا